مخصوص نشستوں پر بحال ہونے والے جتنے بھی اراکین ہیں اب پتہ چلا ہے کہ ان کو مکمل تنخواہیں دی جائیں گی اس سارے وقت ہی جس میں وہ معطل رہے ہیں. یعنی کچھ عرصہ تک وہ معطل رہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں, تو جن کو الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا حقدار بنا کے باقی جماعتوں میں بھیج رہا تھا انہیں معطل کر دیا گیا تھا. اب سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ آ گیا نظر ثانی کیس میں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ان سب کو بحال کر دیا جائے. تو جن کو بحال کیا جا رہا ہے ان سب کو تنخواہیں بھی ادا کی جائیں گی. نہ صرف تنخواہیں دی جا رہی ہیں, ان کے سارے بقایا جات بھی ادا ہوں گے ایز پر میڈیا رپورٹس. میرے پاس اپنی آفیشیل انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے سارے بقایا جات بھی دیے جائیں گے. اور پھر جو بڑی ہوئی تنخواہیں جب سے امپلیمنٹ ہوئی ہیں ان تمام اراکین کو وہ بڑی ہوئی تنخواہیں بھی ملیں گی. دیٹ مینس کہ قومی خزانے سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے صرف تنخواہوں کی مد میں نکلنے والے ہیں. یعنی مخصوص نشستیں بھی ان کو مل رہی ہیں مال غنیمت کے طور پہ, یا وہ کیا لوٹ مار والی نشستیں, مال غنیمت نہیں, لوٹ مار والی نشستیں بھی مل رہی ہیں, اور ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. گھر بیٹھے کوئی کام نہیں کیا اس کی بقایا جات تنخواہیں بھی مل رہی ہیں, وہ بھی بڑی ہوئی. تو میں ایک لمحے کے لیے سوچ رہا تھا کہ پاکستان کیسا ملک ہے, یہاں پر ہر کسی کو اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ جناب جیسے نوچ لو نکال لو, جتنا بھی ہو سکتا ہے نا اپرچونٹی, اپنی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤ. اور وہی ایسا ماحول منظرنامہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کوئی تنخواہیں بڑھا رہا ہے, کوئی بقایا جات لے رہا ہے, کوئی اکٹھی تنخواہیں وصول کر رہا ہے, ہر کوئی پیسے جو ہے وہ کھینچ رہا ہے یہاں سے قومی خزانے سے, اور اس کا الٹیمیٹ اثر ہم پہ پڑ رہا ہے کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے, ہمیں ہر صورت ٹیکس دینا ہے, اور وہ رک نہیں رہا, ہر صورت بڑھتے جا رہا ہے. خیر اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے گا کہ ایک تو نشستیں گھر بیٹھے مفت میں مل گئیں, اوپر سے تنخواہیں بھی. اب واپس آ جائیے ذرا جو پی ٹی آئی کا لایا عمل ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے. پی ٹی آئی نے آج پریس کانفرنس کی. فاٹا انضمام کے حوالے سے ان کو کچھ تحفظات ہیں, اس کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, لیکن کوئی تحریک کے حوالے سے لایا عمل نہیں دے سکے. جب بیرسٹر گوہر باہر نکلے, صحافیوں نے ان کو پوچھا کہ جناب لایا عمل کدھر ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, تحریک کا اعلان کیوں نہیں کر رہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم سارا کچھ وہی کریں گے جو عمران خان کی ڈائریکشن ہے, کوئی عمران خان مائنس نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. جو خان صاحب کی ہدایت جس طریقے سے آئے گی خان صاحب نے ابھی تک خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کا پیغام دے دیا پارٹی قیادت کو, آپ کو نہیں ملا ابھی تک کہ پشاور سے ریلی نکلے گی, لاہور جائے گی, پلان جہاں سے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی خان صاحب اناؤنس کریں گے, اور وہ آپ لوگوں کو پورا پروپوزل انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے. یہ گرمیوں سمر سیزن گزرنے کے بعد یہ لائے عمل آئے گا یا پھر یہ اسی سر دیکھو خان صاحب کا جب بھی حکم آئے گا ایگزیکیوٹ ہوگا پیریڈ. اور لیڈ کون کرے گا, لیڈ اب کی بار. بلکہ ایک موقع پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر سے بھی اور اپنے تمام اراکین سے بھی کہ خدا کے لیے اب اس بات کو سیریس لیں. یعنی یہ جو آپس کی لڑائیاں جو چپکلش چل رہی ہے پارٹی میں, انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے اس کو چھوڑے اور احتجاجی تحریک کو سیریس لینا ہے. اور میں جنید صاحب سمیت سب اپنے پارٹی کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بارہا میں کر چکا ہوں, پلیز کائنڈلی ان معاملات میں سیریسنس شو کرے. اب انہوں نے کہا کہ ہم فائنل انتظار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کا, جو کہ کل ان سے ملاقات کی صورت میں ہمیں مل سکتی ہے. دوسری جانب سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا یس شہباز شریف نے مجھے یہ کہا تھا کہ آئیں بیٹھے بات کریں, مذاکرات کریں, کوئی وے فارورڈ نکالتے ہیں آگے بڑھنے کا, اور اگر میرے سے براہ راست بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو اسپیکر آفس کو استعمال کریں. یہ تو وہ تجویز ہے جو شہباز شریف کی جانب سے آن دا فلور دی گئی. لیکن اس کے بعد حکومت کی جانب سے کوئی ایسے سی بی ایمز نہیں بنائے گئے کہ پی ٹی آئی ایک قدم آگے بڑھ پاتی. وہ کہتے ہیں کہ سنجیدہ کوئی قدم تو نظر آئے, عمران خان تک ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی سیاسی لوگوں کی, تو ہم کیسے اپنے طور پہ مذاکرات کریں, کیسے آگے بڑھیں. تو اس کا کوئی اس ٹائم تو نظر نہیں آ رہا ماحول کیسا بن سکے گا. یس شہباز شریف صاحب نے ضرور مجھے کہا ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے, ہمارے ساتھ ہو ہمارے ساتھ نہ ہو تو اسپیکر کے آپ اس کو استعمال کریں. وہ بات انہوں نے ضرور کی ہے, لیکن دیکھو ایسے اسٹیپ کرنے کے لیے اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی سینسٹیو اسٹیپ بھی لینے ہوتے ہیں. ہم آج تک ہمارے پاس ایکسس نہیں ہے خان صاحب کی. دوسری بات ہے یہ کہ زبانی کلامی ہے. بہرحال آج کراچی سے ایک اعلان ہوا ہے احتجاجی تحریک کے حوالے سے. حلیم عادل شیخ نے اپنی تنظیم کے لوگوں کو بٹھایا اور انہوں نے اعلان کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم دھرنے, جلسے, گرینڈ پروٹیسٹ, گرینڈ ریلیز, بارز کے لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ, پھر بھوک ہڑتال, پھر فلیش پروٹیسٹ, یہ سارا کچھ ہم کرنے والے ہیں اس احتجاجی تحریک میں. کیا بھوک ہڑتال سے عمران خان کی رہائی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ دا آنسر از نو, کیونکہ سارے ایم این ایز نے قومی اسمبلی میں بھی بھوک ہڑتال کر کے دیکھ لی تھی, اس کے کوئی فائدہ نہیں نکلا. الٹا وہ بھوک ہڑتالی کیمپ انہیں ختم کرنا پڑا. کوئی سنجیدہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. بٹ اس کے جواب میں جو سیکریٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم,
وہ کہتے ہیں کہ یہ انیشیل سٹیج ہے ایز پر پلان جو عمران خان کی جانب سے ہمیں دیا گیا تھا. جو پلان انہوں نے ہمیں دیا تھا پاکستان انڈیا ٹینشن اور ایران اسرائیل ٹینشن سے پہلے، ایگزیکٹ ہم اسی کے اوپر عمل درآمد کرنے لگے ہیں، اور یہ تیاریوں کا پہلا مرحلہ ہے. جب بھی کسی بڑی موومنٹ کی طرف جانا ہے تو ماحول ایسے ہی بننا ہے. انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ ان کی تھوڑی سی 1 منٹ کی گفتگو سنیے، واپس آئیے، پھر ذرا میں نے آپ کو گروک کی تھوڑی صورتحال بتانی ہے. ایام محرم کے احترام میں اس کو روکا گیا، اور ہمارے یہاں پنجاب میں 10ویں تک نہیں ہوتا، آپ شاید جانتے ہوں گے، صحافی آپ کو پتہ ہوگا، یہ کلوں تک جو ہے، لیکن خان صاحب کی بہنوں نے کہا تھا کہ 10 محرم کے بعد کلوں تک مجالس چلتی ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں نا. لیکن پی ٹی آئی کے خود رہنما ترجمان کہہ رہے تھے کہ 10 محرم کے بعد. پتہ نہیں کون سے میں ترجمان ہوں نا، مجھ سے بات کریں آپ. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا تھا، وہ انہوں نے کہا ہوگا، وہ باجی کے ذہن میں نہیں ہوگا. 13 تک چلتے ہیں، 10 اور 13 کے درمیان کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں نا. کی ہوتے فرق پہنا ہے، یہ دونوں ایڈی جلدی کی پئی ہوئی ہے. 3 دن میں احترام ہے، اس کے بعد لائے عمل آ چکا ہے، ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے جو ذمہ داری کرنی ہے، سلمان اکبر راجہ صاحب کو انسٹرکشنز اور عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. وہ جس کے ذمہ انہوں نے جو لگانا ہے وہ لگا چکے ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا. سر فیزز ہوں گی اس دفعہ؟ یہ پہلا فیز ہوگا نا جی، پریپریٹری فیز، موبلائزیشن کا پہلا فیز ہوتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، وہی ہوگی جو ایران اور اسرائیل والے کانفلکٹ سے پہلے جو خان صاحب نے ایک پلان دیا تھا، یہ وہی ہوگا. تو سننے میں آ رہا ہے کہ نوجوان اب کی بار سڑکوں پر ہوں گے، وہ پہلے فیز میں وہ سامنے آئیں گے. دیکھیں، میں یہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. تسی کی چاہتے ہوئے جوانوں چوا چھڑی کم شروع کرنے تو پہلے. تو شیخ وقاص اکرم کی گفتگو آپ نے سنی، کس حد تک مطمئن ہے؟ ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیاریوں کا آغاز ہے اور آگے بہتر حکمت عملی طے ہو سکتی ہے، یا آغاز ہی تھوڑا کمزور لگ رہا ہے؟ اچھا، اب آ جائیے ذرا گروک کی صورتحال پہ. کل ہم نے اس کے اوپر پورا ولاگ کیا. کچھ لوگ ابھی بھی پوچھ رہے تھے کہ گروک ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے، ہم اسے کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں. بیسیکلی گروک ایک AI ٹول ہے، پورے انٹرنیٹ کے اوپر پھیلی ہوئی جتنی بھی معلومات ہیں وہ 1 سیکنڈ میں ان کا کرکس اگر آپ کے پاس آ جائے تو وہ سمجھ لیں گروک ہے. آپ کوئی بھی انفارمیشن گروک سے پوچھنا چاہتے ہیں، ٹویٹر کا ایک یہ پلیٹ فارم ہے، یعنی ٹویٹر کے اوپر ہی موجود ہے. آپ اگر ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپشن آپ کو مل جاتا ہے گروک کا، آپ وہاں پر جائیں اور کوئی بھی چیز آپ ٹائپ کریں، 1 سیکنڈ میں آپ کو وہ آنسر مل جاتا ہے. سیم ایز چیٹ GPT، بالکل ویسا ہی ہے، لیکن یہ ٹویٹر کا ہے. تو اب اس کے اوپر چونکہ ٹویٹر بہت زیادہ پولرائزڈ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سیاسی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے پاکستان میں گروک کو لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. ہے گروک کو وہ ٹیگ کرتے ہیں، اس سے کوئی بھی کویشچن پوچھتے ہیں، وہ دستیاب معلومات جتنی بھی انٹرنیٹ پہ ہوتی ہیں اس کی روشنی میں فٹ سے آپ کو آنسر کر دیتا ہے. تو آج کل جتنی بھی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں گروک سے، وہ PTI کی فیور میں جا رہی ہیں 75% سے زیادہ، اور باقی سیاسی جماعتوں کو گروک بہت لتاڑ رہا ہے سوالات کے جواب دیتے ہوئے. تو یہاں تک کہ اب جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں سرگرم، کیا کہنا ہے، کارکن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، انہوں نے الزام عائد کر دیا کہ PTI نے کوئی مینوپولیشن کی ہے گروک میں، اور ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے پورا اس کو ادھر ادھر کر کے مینوپولیٹ کر کے، اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ اب گروک جو ہے وہ سارے آپ کی مرضی کے جوابات دے گا، تب انہوں نے یہ سلسلہ لانچ کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایلان مسک کا ٹویٹر ہے، اس کے زیر تحت چلنے والا یہ ایک AI پلیٹ فارم ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہیومن اس طرح کے انٹرفیرنس ہو سکتی ہے، اور پھر PTI جا کے کرے گی مینوپولیٹ، یہ تو قطعی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا، ناک کوئی ہے. اب چل رہا ہے گروک کوئی ہے، تو وہ سوال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جواب جو آتے ہیں وہ دھڑا دھڑ وائرل ہو رہا ہے. کل سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ابھی تک تھما نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے استعمال میں اب تھوڑی سی آپ کو کیا کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ بہت ہی ایسے فضول قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، یار یہ بھی کوئی پوچھنے والی چیز تھی. تو تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ اس کا استعمال کرنا پڑے گا، ادروائز اچھا آپشن ہے، بٹ اٹس فن. ابھی تک تو لوگ اس کو ایز اے فن ہی لے رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.